معزز سامعین حضرات، دشت جنو کی یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی یہ تو آپ کہانی سن کر ہی بتائیں گے۔ ایک شیطان شاہ نواز اپنے انجام کو پہنچ چکا، دوسرے شیطان شبیر درانی کا انجام باقی ہے۔ معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان، آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شبیر درانی پر موت کا خوف طاری تھا، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے جہنم کی ساری بلائیں اس کا پیچھا کر رہی ہوں۔ وہ کار کو طوفانی رفتار سے دوڑا رہا تھا، اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ یہ ناہموار اور کچی سڑک اسے کہاں لے جائے گی، لیکن وہ رفتار بڑھاتا جا رہا تھا۔ وہ کم سے کم وقت میں یہاں سے زیادہ دور نکل جانا چاہتا تھا۔ اس کے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھی۔ نائلہ اس کے لیے قیامت بن گئی تھی، وہ موت کے سائے کی طرح اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ پہلے وہ اس سے بچتی پھر رہی تھی اور اب وہ خود بھاگ رہا تھا۔ نائلہ نے اسے کہیں بھی ٹکنے نہیں دیا تھا۔ اسے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ نائلہ کو اس کے ٹھکانوں کا پتہ کیسے چل جاتا ہے۔ پہلے بشیر ملا اور پھر خانوں کا ٹھکانہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا، پھر جبار کے مکان پر اس نے چھاپا مارا۔ اس کے بعد انہوں نے سجاول کے ہاں پناہ لی۔ وہ سسی کو اٹھا لائے تھے تاکہ اسے نائلہ کا ٹھکانہ معلوم کر کے بے خبری میں حملہ کر کے اسے ختم کر دیا جائے، لیکن سسی تو نائلہ سے بھی زیادہ سخت جان نکلی تھی۔ اس نے اذیتیں برداشت کر لی تھی مگر نائلہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اور پھر رات کے آخر پر نائلہ نے خود پولیس کے ساتھ اس مکان پر حملہ بول دیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگے تھے۔ وہ شاہ نواز کے ساتھ جہاں بھی گیا پتہ چلا تھا کہ وہ ٹھکانہ پہلے ہی نائلہ کے نظروں میں آ چکا ہے۔ وہ چند گھنٹوں سے زیادہ کہیں بھی نہیں ٹک سکے۔ آخر میں جب وہ پنہور کے گھر آئے تو انکشافوں کے وہاں بھی کسی عورت نے فون کر کے شاہ نواز کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس طرح چند گھنٹوں بعد انہیں وہاں بھی بھاگنا پڑا۔ اس مرتبہ شاہ نواز نے اپنے گاؤں کی حویلی کا رخ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں وہ محفوظ ترین جگہ تھی۔ لیکن یہاں بھی 48 گھنٹے پورے نہیں کر سکے تھے کہ نائلہ پولیس کو لے کر پہنچ گئی۔ وہ کسی بدرو کی طرح اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ شبیر درانی کو یہاں سے بھی بھاگنا پڑا۔ شاہ نواز اپنی حویلی میں ایک بے گناہ عورت کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ شبیر درانی کا خیال تھا کہ اگر ایک جھٹکا لگنے سے رائفل اور اس کے ہاتھ کے نہ چھوٹتی تو شاید وہ اسے بھی چھلنی کر ڈالتی، لیکن وہ اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتا تھا کہ رائفل اس عورت کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی تھی۔ کراچی آنے کے بعد شبیر درانی کو پہلی بار بشیر ملا کا سہارا ملا، پھر شاہ نواز کی پناہ میں آیا، لیکن اب وہ اکیلا تھا۔ اجنبی علاقہ، اجنبی راستے، اجنبی لوگ اور تعاقب میں موت، اور وہ اس موت سے بچنے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ مٹھی سے ہوتے ہوئے ایک طویل چکر کاٹ کر عمر کوٹ پہنچ گیا، یا اسے گاڑی کی ٹینکی میں پٹرول بھروایا اور آگے روانہ ہوا۔ کھپڑوں میں بھی وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، یا اس نے کھانا بھی کھایا اور آگے روانہ ہو گیا۔ سانگڑ سے چند میل پہلے ٹنڈو مٹھا خان نامی ایک چھوٹے سے قصبے میں وہ رک گیا۔ وہ رات کا ابتدائی حصہ تھا۔ اسے ایک وڈیرے کے اتاق میں رات گزارنے کی جگہ مل گئی۔ وڈیرے کو اس نے ایک فرضی کہانی سنائی تھی۔ وڈیرے نے اس کی خاطر توازی بھی کی اور رات گزارنے کو آرام دہ بستر بھی فراہم کر دیا۔ صبح سویرے ناشتہ کرتے ہی وہ ٹنڈو مٹھا خان سے روانہ ہو گیا۔ سانگڑ میں وہ صرف کار کی ٹینکی میں پٹرول بھرنے کے لیے رکا۔ وہاں سے روانہ ہونے کے بعد وہ میل پر میل طے کرتا ہوا سوارہ نامی قصبے پہنچ گیا۔ یہاں اس نے رات ایک سرائے میں گزاری اور صبح سویرے اگلی منزل کی جانب روانہ ہو گیا، حالانکہ اسے اپنی منزل کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ ایک برساتی نالے کے ساتھ ساتھ کچے راستے پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اس نالے میں پانی کا ایک قطرہ تک نہیں تھا۔ یہاں پانی صرف برسات کے دنوں میں جمع ہوتا تھا، اور برسات اس علاقے میں کئی سال بعد قسمت سے ہوتی تھی۔ سپیر کے قریب وہ کاچیلو پہنچ گیا۔ یہ علاقہ اسے کچھ جانا پہچانا سا لگا، اور جب اسے پتا چلا کہ یہ کاچیلو ہے تو وہاں سے بھی بھاگ نکلا اور شام کے وقت ساندک پہنچ کر دم لیا۔ اس نے رات اسی گوٹ میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ ساندک ضلع رحیم یار خان کی سرحد کے قریب واقع تھا۔ شبیر درانی نہ صرف رات بلکہ پورا دن اسی گوٹ میں گزار دیا، اور پھر شام کا اندھیرا پھیلنے کے تھوڑی دیر بعد وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کئی میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد صادق برانچ نہر کا علاقہ شروع ہو گیا۔ وہ 4 دن رات میں نہر کے ساتھ ساتھ کچے راستے پر درمیانی رفتار سے گاڑی چلاتا رہا۔ اسے یقین تھا کہ نائلہ اب اس کا سراغ نہیں لگا سکتی۔ وہ اسے میلوں پیچھے چھوڑایا تھا۔ آدھی رات کے قریب اس نے نہر کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کچا راستہ تھا جس کے دونوں طرف تحد نگاہ ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ شبیر درانی کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ راستہ اسے کہاں لے جائے گا۔ صبح 4 بجے کے لگ بھگ ایک چھوٹی سی بستی دیکھ کر اس نے اچانک ہی گاڑی روک لی اور متوحش نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور پھر چند سیکنڈ بعد اس کے پورے جسم میں سنسری کی لہر سے دوڑ گئے۔ وہ اس جگہ کو شناخت کر کے کانپ اٹھا تھا۔ یہ اسی کی زمینیں تھی۔ اس سے آگے نائلہ کی زمین تھی، پھر اس کی دوسری طرف گلمرگ تھا، اس کا اپنا گاؤں جہاں اس کی اپنی حویلی تھی، اور حویلی میں اس کی ماں تھی۔ قسمت اسے وہیں لے آئی تھی جہاں سے وہ چلا تھا۔ پہلے تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ بہاولپور کی طرف نکل جائے، لیکن پھر یہ خیال اس نے ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ اپنے گھر کے کتنا قریب پہنچ چکا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنے گھر واپس آ سکتا ہے۔ یہ سوچتے اس نے گاڑی کا رخ موڑتے اور کھیتوں کے درمیان کچے راستے پر آہستہ آہستہ چلاتا ہوا گاؤں کے اوپر سے گھوم کر اپنی حویلی کے سامنے آ گیا۔ اس وقت چاروں طرف سناٹا تھا، کسی نے اس حویلی کی طرف آتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ کچھ دیر بعد کاشتکار گھروں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس نے حویلی کے سامنے گاڑی روک کر ہارن نہیں بجایا، بلکہ نیچے اتر کر آہستہ سے گیٹ کھٹکھٹانے لگا۔ تقریباً 2 منٹ بعد ایک نوکر نے گیٹ کھولا۔ وہ شبیر درانی کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ شور مچانے کی ضرورت نہیں، شبیر درانی نے کہا، اور دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے حویلی کے اندر لے آیا۔ نوکر نے گیٹ بند کر دیا۔ ماں جی کہاں ہیں؟ شبیر درانی نے گاڑی سے اترتے ہوئے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہے جی، نوکر نے جواب دیا۔ حویلی کا گیٹ بند رکھو اور کسی کو میرے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں۔
शबीर दुरानी कहता हुआ हसीना बेगम वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा बंद था। इसने होले से दरवाजे पर दस्तक दी। चंद सेकंड बाद दरवाजा खुल गया। हसीना बेगम हैरत से बेटी की तरफ देख रही थी और फिर इसने वालिहाना अंदाज में आगे बढ़कर बेटे को सीने से लिपटा लिया। माँ जी। शबीर दुरानी के मुंह से सिसकी सी निकली। वो अंदर आ गए। शबीर दुरानी माँ की आगोश में मुंह छुपाए हुए था। बड़ा सुकून मिल रहा था इसे, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर बाद साबित नहीं हो सका। सिंध के इंतहाई अंदरूनी इलाकों में रात को सफर करना अगरचे खतरनाक था, लेकिन सुल्ताना और नाला की पार्टी अपनी लैंड क्रूजर में बिला खौफ खतर सफर करती रही। इनके पास 3 ऑटोमेटिक राइफलें थी। एक राइफल नाला संभाले फ्रंट सीट पर बैठी थी, जबकि 2 राइफलें बक्की और अब्दुल कुद्दूस लिए बैठे थे। ड्राइविंग इस वक्त दिलावर कर रहा था। रात 11 बजे वो सांदक पहुंच गए। इस छोटे से इलाके में आमतौर पर 9 बजे के बाद खामोशी और सन्नाटे में डूब जाते थे। सांदक में भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी, अलबत्ता 1-2 छोटे छोटे चाय खाने खुले हुए थे। ऐसे ही एक चाय खाने के सामने दिलावर ने गाड़ी रोक ली। चाय खाने के बाहर सड़क के किनारे भी कुछ कुर्सियां बिछी हुई थी। वो लोग गाड़ी से उतरकर कुछ देर स्टिचिंग करते रहे, फिर इन कुर्सियों पर बैठ गए। इस तवील सफर से वो बहुत थक गए थे। दिलावर ने चाय के लिए पहले ही कह दिया था। इनकी कुर्सी पर बैठते इन्हें चाय मिल गई। यहाँ कोई सराय भी है जहाँ रात गुजारी जा सके? नायला ने चाय वाले से पूछा। पिछली से पिछली सड़क पर एक सराय है, लड़के ने जवाब दिया। वहाँ शहर का एक और आदमी भी आया है। बड़ी शानदार मोटर इसके पास। नायला की आंखें चमक उठी। इसने बारी बारी सबकी तरफ देखा। वो सब समझ गए थे कि वो शहरी शबीर दुरानी के सिवा और कोई नहीं हो सकता। तुम लोग बैठो, मैं भी आता हूँ। दिलावर चाय खत्म करके उठ गया। मैं भी आ रहा हूँ दूल्हा भा, मेरा मतलब है दिलावर भाई। अब्दुल कुद्दूस भी चाय का आखिरी घूंट भरकर उठ गया। सुल्तान और ससी के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। अब्दुल कुद्दूस रास्ते पर इस किस्म की हरकतें करता आया था। कभी इसे नायला से डांट सुनना पड़ी और कभी दिलावर से, मगर किसी की डांट में गुस्सा नहीं था। वो दोनों कुछ दूर आगे जाकर एक गली में मुड़ गए और पिछली से पिछली सड़क पर पहुंच गए। वो एक हिंदू की सराय थी जिसके सामने वो निशान कार भी खड़ी थी, जिसे इन्होंने डब्लू में शाहनवाज की हवेली से फरार होते देखा था। इन्हें समझने में देर नहीं लगी कि शबीर दुरानी की कार थी और इस वक्त यकीनन सराय के किसी कमरे में गहरी नींद सो रहा होगा। वो दोनों वापस आ गए। इत्तला दुरुस्त है, दिलावर ने नायला की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, नायला ने कहा। मैं इसकी मंजिल समझ गई हूँ। मेरा ख्याल है वो सुबह 8 बजे से पहले रवाना नहीं होगा। मेरा ख्याल है हम अभी यहाँ से निकलते हैं, रात ससी के माँ बाप के पास गुजारेंगे और सुबह सवेरे वहाँ से रवाना होंगे। नहीं अद्दी, ससी ने नफी में सर हिला दिया। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। ये बहस का मौका नहीं था। इसे नायला खामोश रही, लेकिन बहरा नायला ने तय कर लिया था कि वो रात यहाँ नहीं रहेंगे। चाय पीने के बाद वो फिर गाड़ी में लद गए। इस मरतबा स्टीयरिंग बक्की ने संभाला था और दिलावर राइफल संभाले इसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। डेबलो से निकलने के बाद नायला मुख्तलिफ मुकामात से इस नई गाड़ी में पूछती आई थी। शबीर दुरानी जिस तरफ का रुख कर रहा था, इससे नायला को इसकी मंजिल का पता लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी। और इस वक्त शबीर दुरानी से पहले रवाना होने का मतलब यह था कि इससे पहले वहां पहुंचना चाहती थी। सोचा कि सस्सी को रास्ते में छोड़ा जाए, लेकिन सस्सी किसी सूरत इससे अलग होने को तैयार नहीं थी। सस्सी के इस इनकार के बाद इसने एक और मंसूबा बना लिया था। गाड़ी में बैठते इसने बक्की को बताया था कि कहाँ जाना है। रात भर सफर करने के बाद वो सुबह सूरज तुलू होने से पहले रहीम यार खान पहुंच के इस जगह ड्राइविंग ड्राइवर कर रहा था। वो लैंड क्रूजर को शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाता हुआ राय मंसूर के शहर वाले बंगले पर ले गया। राय मंसूर और तमाम घर वाले गाँव जा चुके थे और यहाँ बंगले पर इनका मुलाजिम खादिम हुसैन था। वो दिलावर और नायला को देखकर हैरतज़दा सा रह गया। आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है नायला बीबी। राय साहिब आपको देखकर बहुत खुश होंगे। मैंने फ़ोन पर इत्तला दे दूँ, खादिम ने कहा। अभी नहीं, नायला ने कहा। मैं खुद इन्हें फ़ोन कर लूँगी। तुम नाश्ता तैयार करो, सबको भूख लग रही है। जी बेहतर जी, मैं बेकरी से अंडे और डबल रोटी ले आऊँ। यूँ गया और यूँ आया, इसने चुटकी बजाई। और सुनो, नायला ने इसे रोक लिया। घर से बाहर किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि हम लोग आए हैं। आप फिक्र न करें नायला बीबी, किसी को पता नहीं चलेगा, खातिम कहते हुए बाहर निकल गया। सब लोग बहुत थके हुए थे। रास्ते की धूल मिट्टी से इनके हुलिये बिगाड़ रखे थे। इस बंगले में 4 बेडरूम से और हर बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम भी था। नायला, सुल्ताना, अब्दुल कुद्दूस और दिलावर एक एक कमरे में घुस गए। नाश्ता उन्होंने 1 घंटे के बाद मिल सका था। नाश्ते से पहले नायला ने राय साहब को अपनी आमद की इत्तला दे दी। वो वाकई बहुत खुश हुए थे। मैं आ रहा हूँ नायला बेटी, राय साहिब ने कहा। आपकी तबीयत खराब ना हो जाए, मेरा ख्याल है आपको वहीं आराम करना चाहिए। मैं कल आऊंगी आपके पास, नायला ने कहा। मेरी तबीयत पहले खराब थी, लेकिन तुम्हारी आवाज़ सुनकर मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। दिलावर कैसा है, राय साहिब ने पूछा। बिल्कुल ठीक है जी, मेरे पास ही बैठा है, आप बात कर लीजिए, नायला ने कहते हुए रिसीवर दिलावर को दे दिया। दिलावर 3-4 मिनट तक राय साहिब से बातें करता रहा, फिर रिसीवर रखकर नायला की तरफ देखते हुए बोला, वो आ रहे हैं, बेगम साहिबा भी साथ होंगी। नाश्ते के बाद नायला खादिम हुसैन को अलग ले गई और कई मिनट तक इससे सरगोशी में बातें करती रही। ठीक है नायला बीबी, आप फिक्र न करें, मैं भी जा रहा हूँ, खादिम हुसैन ने कहा। खादिम हुसैन जा चुका था। वो लोग मुख्तलिफ जगहों पर लेटकर सो गए। नायला भी एक कमरे में सस्सी के साथ बिस्तर पर लेटकर सो चुकी थी, मगर दिलावर जाग रहा था। वो ड्राइंग रूम में आ बैठा पुराने वाले वक्त के बारे में सोच रहा था। नायला ने जो प्रोग्राम बनाया था इससे वो वाकिफ था। आज या कल ये किस्सा खत्म हो जाएगा, नायला और इसका साथ खत्म हो जाएगा। मुमकिन है राय साहब इसे अपने पास रखना चाहें, मगर दिलावर ने तय कर लिया था कि कहीं और चला जाएगा। दोपहर के लगभग राय साहिब और आसफा बेगम भी पहुंच गए। इनकी आवाज़ सुनकर सब लोग जाग गए थे।
आसिफा बेगम नायला को लिपटाकर रो रही थी। अजीब जज्बाती मंजर था। आध घंटा मिलने मिलाने में निकल गया। इसी दौरान खादिम हुसैन भी वापस आगे से नायला को बताया कि जिस काम से गया था वो हो गया है। इसके बाद वो खाने की तैयारी में लग गया। नायला ने सुल्ताना वगैरह का तारुफ राय साहब से करा दिया था। वो इनसे बड़ी शफकत से पेश आए थे। लेकिन ये बताओ तुम इतना सा गायब कहाँ रहे? आसिफा बेगम ने पूछा। ये एक लंबी दास्तान है, नायला ने गहरा सांस लेते हुए कहा और फिर शुरू से आखिर तक पूरी दास्तान सुनाने लगी। आखिर में वो कह रही थी, मैं जल्दी आ जाती लेकिन कराची के हालात की वजह से रुकना पड़ा। बहुत से दहशतगर्दों के नाम पते हमें मालूम थे। कुछ को हमने पकड़कर पुलिस के हवाले किया और बाकी के नाम मैं पुलिस को दे आई हूँ। उम्मीद है कि वो लोग भी जल्दी काबू में आ जाएंगे। आसिफा बेगम हैरत से ये सब कुछ सुन रही थी। 3 बजे के लगभग इन्हें खाना मिला। खाने के बाद राय मंसूर साहिब नायला और दिलावर को लेकर अलग कमरे में आ गए। मेरा ख्याल है कि इंस्पेक्टर साहिब को यहाँ बुलाकर इससे सारी बात कर ली जाए, राय साहिब ने कहा। शबीर दुरानी के बारे में इत्तला मिल जाए तो कोई ऐसा कदम उठाएंगे, नायला बोली। लेकिन हो सकता है कि वो तुम्हारे ख्याल के मुताबिक इस मंजिल का रुख करने के बजाय किसी और तरफ निकल जाए। अगर वो किसी और तरफ निकल भी गया तो इसकी गाड़ी का नंबर मेरे पास है। वो नंबर पुलिस को दे दिया जाएगा। पुलिस के इस नंबर के जरिए इसे तलाश करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। वैसे मुझे 100% यकीन है कि इसी जगह जाएगा। हम आज का दिन और रात इंतजार कर लेते हैं, नायला ने कहा। मैं तो समझता हूँ कि इंस्पेक्टर से बात कर रखनी चाहिए, राय मंसूर ने कहा। ठीक है, आप जो मुनासिब समझे, नायला ने कहा। वैसे कानूनी तौर पर यहाँ मेरी और दिलावर की पोजीशन क्या है? बिल्कुल साफ, राय मंसूर ने कहा। तुम दोनों के खिलाफ अब कोई इल्जाम नहीं। ये बात साबित हो चुकी है जो भी कत्ल व गारत हुई इसमें शबीर दुरानी उसके गुर्गों का हाथ है। अदालत इसे इश्तिहारी मुलजिम करार दे चुकी है। सक्खर और कराची पुलिस को भी इसकी तलाश है, नायला ने कहा। वो सक्खर में एक हिंदू सेठ के मुलाजमों को कत्ल कर चुका है। कराची में भी इसके खिलाफ डकैतियों और कत्ल के कई इल्जामात हैं। अब इसे कहीं भी पनाह नहीं मिल सकेगी। बुरे कामों का इंजाम ऐसा ही होता है ना बेटी, आसिफा बेगम ने कहा। थोड़ी देर पहले कमरे में आई थी। दिलावर बेटे, वो टेलीफोन मुझे दो, मैं इंस्पेक्टर से बात करता हूँ, राय मंसूर ने दिलावर की तरफ देखते हुए कहा। दिलावर ने फोन उठाकर राय मंसूर के सामने रख दिया। राय साहब ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किया। कुछ देर बात करते फिर रिसीवर रख दिया। वो आ रहा है, उन्होंने नायला की तरफ देखते हुए कहा। आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर आ गया। नायला दिलावर को देखकर वो चौंके बगैर नहीं रह सका। वो कुछ देर इधर उधर की बातें करते रहे। फिर राय मंसूर असल मौजू पर आ गए। कानूनी तौर पर इन दोनों की क्या पोजीशन है? राय साहब ने पूछा। शहर के किसी थाने में इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं, इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और आप जानते हैं कि इन दोनों के खिलाफ जो केसेस अदालत में तो झूठे साबित होकर खत्म हो चुके हैं, ये भी साबित हो चुके जो कुछ भी हुआ वो शबीर दुरानी ने करवाया था। इसके जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है और इस फहरिस्त में कई कत्ल भी शामिल है। सुना है इन दिनों वो कराची में भी रुपोश है, लेकिन कब तक रुपोश रहेगा? एक न एक दिन तो कानून की गिरफ्त में आ ही जाएगा। फर्ज करो अगर तुम शबीर दुरानी को गिरफ्तार कर लो तो तुम्हारा क्या फायदा होगा? राय साहब ने इसके चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा। फायदा? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। इसकी गिरफ्तारी के चंद दिनों बाद ही मुझे DSP के ओहदे पर तरक्की मिल सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं वो कहाँ रुपोश है? हाँ, राय साहब ने इस बात में सर हिलाया। लेकिन अभी इसकी तस्दीक होना बाकी है। मैं कल सुबह तुम्हें फोन करूंगा, लेकिन शर्त है कि अभी तुम किसी के सामने इसका नाम जुबान पर नहीं लाओगे। अगर DSP बनना चाहते हो तो कल तक इंतजार करो। मेरी जुबान बंद रहेगी, राय साहब, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हें फोन करूंगा, राय साहब ने कहा। कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर चला गया। शाम हो रही थी, मौसम बड़ा खुशगवार हो रहा था। इस वक्त सब लोग लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। आसिफा बेगम, राय साहब ने बेगम की तरफ देखते हुए कहा, अरे भाई, ये लड़की सुबह से घर में कैद होकर बैठी है। तुम ससुर सुल्ताना को शहर घुमा लाओ और इन्हें कम से कम एक एक जोड़ा कपड़ा को दिला दो। बाकी मामला तो हम बाद में देख लेंगे। मैं भी यही सोच रही थी, आपने कह दिया, आसिफा बेगम ने कहा। अब्बा साईं, मैं तो नहीं जा सकती, मुझसे तो चला नहीं जाता, पैरों में जख्म है, सस्ती ने राय साहब की तरफ देखते हुए कहा। अरे माफ करना बेटी, तुम्हारे जख्मों का तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा था। आसिफा बेगम, जाते हुए डॉक्टर को भेज देना, वो इसे देख लेगा, राय साहब ने आखिरी अल्फाज बेगम से मुखातिब होकर कहे थे। थोड़ी देर बाद सुल्ताना और अब्दुल कुद्दूस आसिफा बेगम के साथ चले गए। रास्ते में सुल्ताना को मौका मिल गया। इसने नायला और दिलावर के बारे में बात छेड़ दी। मैं खुद राय साहब भी यही चाहते हैं, शबीर दुरानी वाला मामला जरा निमट जाए, राय साहब से बात करती हूँ। सुल्ताना बेगम ने जवाब दिया। क्या आपके ख्याल में नायला मान जाएगी? दिलावर की हैसियत आड़े तो नहीं आएगी? सुल्ताना ने पूछा। मेरा ख्याल है नायला ऐसी लड़की नहीं। मैं तो समझती हूँ जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। दिलावर के बारे में तो मैं जानती हूँ कि वो नायला को चाहता है, मगर कभी दिल की बात जुबान पर नहीं लाया, आसिफा बेगम ने कहा। वो तकरीबन 2-3 घंटों तक शहर की दुकानों पर घूमते रहे। वापस आए तो खूब लदे फंदे थे। सुल्ताना, सस्सी, नायला के अलावा अब्दुल कुद्दूस, दिलावर और बक्की के लिए भी कई जोड़े लिए गए थे। खाने के बाद देर तक जागते रहे। नायला अपनी जगह परेशान थी। इसके ज़हन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि शबीर दुरानी किसी और तरफ तो नहीं निकल गया। रात आहिस्ता आहिस्ता बीतती रही। वक्त गुजरने के साथ नायला की परेशानी में भी इजाफा हो रहा था। वो रात इसने आंखों में गुजार दी। सुबह 7 बजे के करीब कालबेल बजी तो वो उछल पड़ी। घंटी जब दूसरी मरतबा बजी तो अपने कमरे से निकलकर गेट पर पहुंच चुकी थी। वो नायला का एक मज़ारा शहाबुद्दीन था।
نیلا دروازہ کھول کر اسے ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ کل صبح ناشتے کے بعد نیلا نے اس کے نام ایک پیغام دے کر خادم حسین کو گلمرگ بھیجا تھا۔ وہ آ گیا ہے جی، شہاب الدین نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ نیلا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے وسوسے بے بنیاد ثابت ہوئے تو شبیر درانی کے بارے میں اس کا پہلا اندازہ درست نکلا تھا۔ کب آیا ہے؟ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ نیلا نے پوچھا۔ جی نیلا بی بی، شہاب الدین نے کہا۔ آپ کا پیغام ملنے کے بعد سارا دن اس کے انتظار میں رہا اور پھر کل شام کا اندھیرا پھیلتے ہی میں اپنے کوٹھے پر چلا گیا۔ میں رات بھر جاگتا رہا۔ فجر کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے ایک موٹر اس حویلی کے گیٹ کے سامنے رکی۔ آپ جانتی ہیں جی، میرے مکان کی چھت سے حویلی کا گیٹ صاف نظر آتا ہے۔ وہ شبیر درانی ہے جی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تم اب شام تک یہیں رہو، نیلا نے کہا۔ اسی وقت خادم حسین ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ نیلا سے چائے لینے کے لیے کہا اور رائے صاحب کے بارے میں پوچھا۔ وہ کمرے میں بیٹھے ہوئے۔ جی میں نے چائے دے کر آیا ہوں، انہیں یہاں بھیج دو، نیلا نے کہا اور خادم حسین باہر چلا گیا۔ چند ہی منٹ بعد رائے صاحب بھی چائے کا کپ اٹھائے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے نیلا سے پوچھا۔ شہاب الدین ہے، ابھی بھی گلمرگ سے آیا ہے، نیلا نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر شبیر درانی کے بارے میں بتانے لگی۔ گڈ، رائے صاحب کی آنکھیں چمک اٹھی۔ میرا خیال ہے ناشتے کے بعد انسپیکٹر کو اطلاع دے دینی چاہیے۔ ناشتے کے بعد نہیں، ابھی۔ نیلا نے ٹیلی فون اٹھا کر رائے صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ ان سے کہیے کہ پولیس پارٹی تیار رکھے، میں دلاور کے ساتھ لے کر زیادہ سے زیادہ 40 منٹ میں تھانے پہنچ رہی ہوں۔ ہم دونوں پولیس پارٹی کے ساتھ جائیں گے، اور ہاں، انسپیکٹر کو بھی یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے، میں بھی تیار ہو کر آتی ہوں، نیلا کہتے ہوئے اٹھ گئی۔ تم دونوں کیوں جاؤ گے بھائی؟ رائے صاحب نے کہا۔ میں نے سینکڑوں میل اس کا تعاقب کیا ہے، اس کی بے بسی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں، نیلا کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ چند منٹ بعد ہی تیار ہو کر دوبارہ ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ خادم حسین چائے رکھ چکا تھا۔ اس کے کچھ دیر بعد دلاور بھی چائے کا کپ لیے اندر آ گیا۔ میں نے انسپیکٹر سے بات کر لی ہے، رائے صاحب نے کہا۔ اسے گھر بلایا گیا تھا، بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہے۔ میرا خیال میں تمہارے پہنچنے تک چھاپا مار پارٹی تیار کر چکا ہوگا، تم لوگ چائے پی کر نکل جاؤ۔ جی ٹھیک ہے، نیلا نے کہا اور چائے پینے لگی۔ اس کا چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ چائے پی کر وہ دلاور کے ساتھ نکل گئی۔ انہوں نے لینڈ کروزر پر جانا پسند کیا تھا۔ پولیس اسٹیشن میں پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ پولیس اسٹیشن کے سامنے پولیس کا ایک ٹرک کھڑا تھا اور درجن پر مسلح پولیس والے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ نیلا اور دلاور گاڑی سے اتر کر تھانے میں داخل ہو گئے۔ انسپیکٹر اس کا منتظر تھا۔ جی بتائیے نیلا بی بی، چھاپا کہاں مارنا ہے؟ انسپیکٹر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نیلا اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ کے اسے بتانے لگی کہ چھاپا کہاں مارنا ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ اس وقت حویلی میں موجود ہے؟ انسپیکٹر نے پوچھا۔ وہ صبح 4 بجے حویلی میں داخل ہوا تو مجھے یقین ہے کہ اس وقت حویلی میں موجود ہوگا، نیلا نے کہا۔ ٹھیک ہے، اللہ کا نام لے کر کارروائی شروع کر دیتے ہیں، انسپیکٹر نے کہا۔ 10 منٹ بعد پولیس پارٹی گلمرگ کی طرف روانہ ہوئی۔ آگے انسپیکٹر کی جیپ تھی، اس میں 3-4 پولیس اہلکار تھے، پیچھے ٹرک تھا اور آخر میں نیلا کی گاڑی جسے دلاور چلا رہا تھا۔ 9:30 بجے تھے۔ پولیس والوں نے شبیر درانی کی حویلی کو گھیرے میں لے لیا۔ گاؤں کے لوگ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے تھے۔ انسپیکٹر نے میگا فون پر وارننگ دی کہ شبیر درانی اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دے۔ وہ 3 منٹ تک یہ وارننگ دہراتا رہا اور پھر اچانک ہی اندر سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ پولیس نے بھی چاروں طرف سے فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس والے حویلی کے آس پاس کی مکانوں کے چھتوں پر پہلے ہی چڑھے ہوئے تھے۔ نیلا اور دلاور حویلی کے گیٹ سے تقریباً 100 گز کے دور سڑک کے کنارے ایک درخت کے نیچے لینڈ کروزر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فضا فائرنگ سے گونج رہی تھی۔ حویلی سے فائرنگ کا مطلب تھا کہ شبیر درانی وہاں موجود تھا اور پوری طرح مزاحمت کر رہا تھا۔ 10 منٹ تک فائرنگ ہوتی رہی۔ چند پولیس والے دیواروں پر چڑھ کر حویلی میں کود گئے۔ چند منٹ اور فائرنگ ہوئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ نیلا اور دلاور اپنی گاڑی میں بیٹھے رہے۔ آدھے گھنٹے بعد پولیس والے حویلی کے گیٹ سے نکلے۔ 2 پولیس والوں نے شبیر درانی کو دائیں بائیں سے پکڑ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی اور وہ لنگڑا کر چل رہا تھا۔ اس کی ٹانگ میں گولی لگی تو خون بہہ رہا تھا۔ اسے جیپ میں بٹھا دیا گیا۔ وہ پولیس والے اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ ڈرائیور نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا اور انسپیکٹر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دوسرے پولیس والے بھی ٹرک پر سوار ہو رہے تھے۔ جیپ حرکت میں آئی اور لینڈ کروزر کے پاس آ کر رک گئی۔ شبیر درانی سر جھکا بیٹھا تھا، اسے لینڈ کروزر کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ قانون سے تعاون کا بہت شکریہ نیلا بی بی، آپ لوگ جائیے، میں بعد میں کسی وقت آپ سے آ کر ملوں گا، انسپیکٹر نے نیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نیلا کا نام سن کر شبیر درانی نے چونک کر سر اٹھایا اور وہ لینڈ کروزر میں نیلا اور دلاور کو بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں پھوٹنے لگی۔ اسی وقت جیپ حرکت میں آ گئی۔ ٹرک گزر جانے کے بعد دلاور نے بھی لینڈ کروزر سٹارٹ کر کے یو ٹرن لیتے ہوئے اسے موڑ دیا۔ نیلا درانی کے چہرے پر بہت طمانینت اور بے حد سکون تھا۔ دلاور نے اس کی طرف دیکھا تو نیلا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی اور پھر بے اختیار اس نے اپنا ہاتھ دلاور کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اسٹیئرنگ پر دلاور کا ہاتھ کانپ کیا۔ نیلا کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ دوپہر سے پہلے اخبارات نے زمین میں چھاپ دیے۔ خونی بھیڑیا پکڑ لیا گیا۔ ہر اخبار نے اپنے طور پر سنسنی خیز شاید سرخی لگائی تھی۔ شبیر درانی کے علاوہ نیلا درانی کے بارے میں بھی کئی سرخیاں تھیں اور تصویریں بھی تھیں۔ اخبارات نے اس کیس میں رائے منصور کے کردار پر تفصیل سے روشنی ڈالی اور لکھا تھا کہ اگر رائے منصور جیسا انسان دوست اور اصول پرست آدمی نیلا درانی کی حمایت میں اس کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے سامنے نہ آتے تو
نالا درانی اور اس کے ساتھ دلاور بھی بے گناہ اور بے قصور ہونے کے باوجود یا تو مارے جاتے یا اس وقت جھوٹے مقدمات میں قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہے ہوتے۔ رائے منصور کے ہاں ٹیلی فون کالز کا تانا بندھا ہوا تھا۔ نالا درانی کے جاننے والے اور ہمدرد اسے مبارکباد دینے کے لیے جوک در جوک رائے صاحب کے بنگلے پر آ رہے تھے۔ وہ پورا دن اسی ہنگامے کی نظر ہو گیا۔ رات کو بھی دیر تک لوگ آتے رہے۔ رائے صاحب نے ایک ہفتہ بعد جمعے کے روز شکرانہ ادا کرنے کا اعلان کیا تھا اور ساتھ ہی شاندار جشن کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ شہر کے بے شمار معززین اور جانے والوں کو جمعوں کی شب کھانے پر مدعو کر لیا گیا اور دوسرے دن اس جشن کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ بنگلے کے قریب واقعی کھیل کے میدان کی صفائی وغیرہ شروع ہو گئی تھی۔ بدھ کو صبح سلطانہ اور عبدالقدوس لینڈ کروزر پر کہیں نکل گئے اور پھر واپس نہیں آئے۔ سب لوگ پریشان تھے کہ وہ غائب کہاں ہو گئے۔ سسی تو ان کی طرح غائب ہو جانے پر بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس نے بار بار نائلہ سے دریافت کیا اور نائلہ ہر بار کندھے جھکا کر رہ گئی۔ وہ جمعہ کا دن تھا۔ رائے صاحب کے بنگلے میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ سلطانہ اور عبدالقدوس کو غائب ہوئے تیسرا دن تھا۔ سب کو حیرت تھی کہ وہ دونوں کہاں غائب ہو گئے تھے۔ سسی نے ایک بار پھر تشویش کا اظہار کیا تو نائلہ نے کندھے جھکاتے ہوئے جواب دیا، ارے بھائی تم ان دونوں کا رویہ دیکھ رہی تھی؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ میرا خیال ہے چپکے چپکے بھاگ گئے ہوں گے۔ ہم میدان چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہیں۔ عبدالقدوس کی آواز سن کر سبھی مڑ کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ آصفہ بیگم اور رائے صاحب اس وقت ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ سسی بھی ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی جس نے دونوں پیر اس طرح قالین پر رکھے ہوئے تھے کہ تلوے زمین کو نہیں چھو رہے تھے۔ اس نے بھی دروازے کی طرف دیکھا۔ عبدالقدوس کے ساتھ سلطانہ بھی تھی۔ میں جانتی تھی ادی سلطانہ ہم اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ کہاں چلی گئی تھی تم ادی؟ سسی نے کہا۔ ذرا تمہارے گوٹ تک گئے تھے، سلطانہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دروازے سے ایک طرف ہٹ گئی۔ سسی کی ماں اور باپ کمرے میں داخل ہوئے تو سسی پر گویا ایک لمحہ کو سکتا کسی کیفیت طاری ہو گئی اور پھر اٹھ کر پیروں کے زخموں کی پرواہ کیے بغیر دوڑتی والہانہ انداز میں ماں سے لپٹ گئی۔ پھر باپ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ سسی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے پگلی، بوڑھے باپ نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، تم سمجھتی تھی کہ ہم تمہیں بھول جائیں گے؟ عجیب رقت امیز منظر تھا۔ اس ملاپ پر سب کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ نائلہ اٹھ کر سسی کے قریب آ گئی اور اس کا کندھا تھپ تھپانے لگی۔ اس خوشی میں تمہارے ماں باپ شامل کیوں نہ ہوتے، اس لیے میں نے انہیں بلوا لیا۔ نائلہ نے کہا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں دادی؟ سسی نے بھیگو ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آصفہ بیگم اور رائسہ بھی اٹھ کر سسی کی ماں اور باپ کا استقبال کیا۔ وہ بیچاری یہ ٹھاٹ باٹ دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ آپ اپنی امانت سنبھالیے، نائلہ نے سسی کا ہاتھ اس کی ماں کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ یہ جس حالت میں میرے ساتھ گوٹ سے اٹھائی گئی تھی آج بھی اسی طرح پاک صاف ہے۔ میں اس کی پاک دامنی کی قسم کھا سکتی ہوں۔ بیٹی ہم تمہارا شکریہ کیسے ادا کریں؟ سسی کی ماں نے کہا۔ شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، نائلہ نے کہا۔ سسی میری چھوٹی بہن ہے اور اس کی حفاظت کرنا میرا فرض تھا۔ دیر تک باتیں ہوتی رہی۔ رات کو رائے صاحب کا بنگلہ رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ملحقہ میدان میں شامیانے لگے ہوئے تھے، تیز روشنی والے ہزاروں بلب روشن تھے۔ ایک حصے میں کھانے کی لاتعداد میزیں لگی ہوئی تھی۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ نائلہ اور رائے منصور اپنی بیگم کے ساتھ آرائشی گیٹ پر کھڑے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ 10 بجے کے لگ بھگ تقریباً سبھی مہمان آ چکے تھے۔ کھانا کھلنے میں چند منٹ باقی تھے۔ رائے منصور صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اونچی آواز میں مہمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، خواتین و حضرات، آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کی دعوت کس سلسلے میں ہے۔ میں اس خوشی کے موقع پر ایک اور اعلان کرنا چاہتا ہوں جسے سن کر آپ لوگ بہت خوش ہوں گے۔ 1 منٹ انکل۔ عبدالقدوس اٹھ کر رائے صاحب کے قریب آ گیا۔ اس قسم کے اعلان عام طور پر بزرگی کیا کرتے ہیں، لیکن آج یہ اعلان ایک خورد کو کرنے دیں۔ تمہیں کیا معلوم میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ رائے صاحب نے اسے گھورا۔ مجھے معلوم ہے، عبدالقدوس نے کہا اور رائے صاحب کی جھکتے ہوئے ان کے کان میں سرگوشی کی۔ رائے صاحب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر مہمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، خواتین و حضرات، روایت کے برعکس آج خوشی کا یہ اہم اعلان ایک خورد کر رہا ہے اور اس میں میری اجازت اور رضامندی شامل ہے۔ عبدالقدوس نے ادھر ادھر دیکھا۔ قریبی نائلہ اور دلاور موجود تھے۔ عبدالقدوس نے ان دونوں کا ایک ہاتھ پکڑا اور ریسلنگ کے ریفری کی طرح ان دونوں کے ہاتھ بیک وقت اوپر اٹھائے اور حلق پھاڑ کر چیخا، دا ونرز! آج یہ دونوں ایک دوسرے سے منسوب ہو رہے ہیں۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں نا منگنی؟ پورا پنڈال تالیوں اور مبارکباد کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ رائے صاحب نے جیب سے اور آصفہ بیگم نے پرس میں سے بیک وقت 2 گٹھیاں نکال لی۔ رائے صاحب نائلہ کی طرف آئے تو آصفہ بیگم نے انہیں ٹوک دیا۔ آپ بھول رہے رائے صاحب، آصفہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نائلہ میری بیٹی ہے اور آپ کا بیٹا وہ کھڑا ہے۔ اس نے دلاور کی طرف اشارہ کیا۔ رائے صاحب بیگم کو گھورتے ہوئے دلاور کی طرف مڑ گئے۔ نائلہ اور دلاور عجیب کیفیت میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کنکھیوں سے دوسرے کی طرف دیکھا اور پہلے دلاور نے نائلہ کو اور پھر نائلہ نے دلاور کو انگوٹھیاں پہنا دیں۔ پنڈال ایک بار پھر مبارکباد کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ عبدالقدوس وہاں سے ہٹنے لگا تو رائے صاحب نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ جاتے کہاں ہو؟ اب تمہاری باری ہے، رائے صاحب بولے، اور پھر سلطانہ اور عبدالقدوس کو بھی جگمگاتی ہوئی انگوٹھیاں پہنا دی گئی۔ خواتین و حضرات، رائے صاحب مہمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، اگلے جمعے کے دن ان کی شادی کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ اور نہیں، ایک نسوانی چیخ سن کر وہ سب چونک گئے۔ حسینہ بیگم مہمانوں کو دھکیلتی ہوئی آگے آ گئی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ غضب و غضب تھا۔ اس نے اچانک اپنے لباس میں چھپا پستول نکال لیا۔ یہ حرامزادی میرے بیٹے کی نہیں ہو سکی تو کسی اور کی بھی نہیں ہو سکتی۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔
حسینہ بیگم نے پستول والا ہاتھ اوپر اٹھایا ہی تھا کہ عبدالقدوس ہوا میں اڑتا ہوا اس کے اوپر جا گرا۔ وہ دونوں نیچے گرے تھے۔ عبدالقدوس نے اس کے ہاتھ سے پستول چھین لیا اور بڑی پھرتی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نائلہ کا بھائی ابھی زندہ ہے، میری زندگی میں سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، عبدالقدوس نے کہا اور پستول رائے صاحب کے حوالے کر دیا۔ حسینہ بیگم بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ غصے کی شدت اور غیظ و غضب نے اس کا چہرہ بگاڑ دیا تھا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ کچھ دیر تک قہرآلود نظروں سے عبدالقدوس کی طرف دیکھتی اور پھر چیختے ہوئے اس سے لپٹ گئی اور خونخوار کی بلی کی طرح اسے نوچنے لگی۔ وہ پاگلوں کی طرح کہکے لگا رہی تھی۔ مہمانوں میں پولیس آفیسرز بھی شامل تھے۔ دو تین نے آگے بڑھ کر حسینہ بیگم کو گرفت میں لے لیا۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے چیخ رہی تھی، چھوڑ دو مجھے، وہ میرا بیٹا آ رہا ہے، دیکھو اس کے سر پر صحرا کتنا اچھا لگ رہا ہے، میرا بیٹا، اسے بھیڑیوں نے پکڑ لیا ہے، اسے کھا رہے ہیں۔ حسینہ بیگم اول فول بکتی رہی۔ کبھی وہ زور زور سے کہکے لگانے لگتی۔ لوگوں کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ پاگل ہو گئی تھی۔ چند آدمی اسے بڑی مشکل سے گرفت میں لے کر پنڈال سے باہر چلے گئے۔ فضا کچھ دیر تک مقدر رہی اور پھر بتدریج ماحول خوشگوار ہوتا چلا گیا۔ کھانا کھل گیا اور پھر نونوش کے ساتھ مہمانوں کے کہکے بھی فضا میں گونجتے رہے۔ عبدالقدوس اور دلاور دوڑ کر مہمانوں کے پاس جا رہے تھے، ویٹر کو ہدایات دے رہے تھے۔ وہ دونوں گھومتے بیک وقت اس میز پر پہنچ گئے جہاں نائلہ، سلطانہ اور سسی بھی موجود تھی۔ سسی پیروں کی تکلیف کی وجہ سے بڑی مشکل سے کھڑی ہوئی تھی۔ دلاور اور عبدالقدوس نے وہاں سے ہٹنا چاہا تو 8-10 لڑکیوں نے انہیں گھیر لیا۔ آصفہ بیگم اور منصور صاحب بھی مہمانوں سے پوچھتے ہوئے میزوں کے درمیان گھوم رہے تھے۔ وہ اتفاق رائے سے اسی میز پر پہنچ گئے جہاں لڑکیوں نے نائلہ، سلطانہ، دلاور اور عبدالقدوس کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ رائے صاحب نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے آصفہ بیگم کی طرف دیکھا اور پھر آصفہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کھینچتے ہوئے زبردستی لڑکیوں کے حصار میں گھس گئے۔ تمام لڑکیاں چند لمحوں کو خاموش ہو گئی اور پھر فضا نقرئی کہکوں سے گونجنے لگی۔ ان کہکوں میں رائے منصور اور آصفہ بیگم کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ معزز سامعین حضرات، نائلہ درانی کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ ناول سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔